کی چھاتی سے لگا اور ماں نے پکڑا. یہ میں نہیں کہہ رہا, 2 مولویوں کی روایت پیش کرتا ہوں. ایک مفتی احمد یار خان گجراتی کی تفسیر نعیمی میں ہے, اور دوسرا قاضی محمود آوان والے نے مقامات محمود میں یہ واقعہ نقل کیا کہ ماں نے بچے کو پکڑا اور پیرانے پیر کے حوالے کر دیا. اب تو جب تک رہے گا انہی کی غلامی میں رہے گا. کیسے ہو گیا, کیسے ہو گیا؟ یہ قرآن سے مدد لیں گے. قرآن میں وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُمْ مِنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنْسِلُونَ. قیامت کا دن ہوگا اور ہزاروں سال مرے ہوئے جن کے نام و نشان قبریں کچھ بھی باقی نہیں, فرشتہ پھونک مارے گا, میں بھی اور تو بھی, تیرے اجداد بھی میرے اجداد بھی, آنے والے بھی, سارے کے سارے زندہ و جاوید ہو کے قبروں سے باہر آ جائے گا. ایک پھونک لگے گی, اس لیے تو ہمارے حاجی صاحب پھونک لگاتے رہتے ہیں. اس پھونک کی قدر اس سے پوچھ جو پھونکوں کو جانتا ہو. تو کیا جانے پھونکوں کی کہ پھونک کیا ہوتی ہے. پھونک لگاتے ہیں, پھونک لگاتے ہیں. یہ ایک ہی پھونک سے پوری دنیا کے مردے زندہ ہو کے باہر نکل آئیں گے. ابھی اس کے اگر تفسیر میں پڑھوں تو وقت درکار ہے. میں آپ کا مشکور ہوں, کبھی بھی کرامت سے انکار نہیں کرنا, نہ سننا نہ کہنے دینا کہ 11ویں والے نے ڈوبی نہیں ترائی سی. کہ ہک دی گل کرنا, میں تو تینوں سینکڑے دکھا دیاں گا کتنیاں تاریاں نے. ارے وہ گلی گلی نہیں ہے جہاں 11ویں والے کی کرامتیں نہیں ہیں. وہ پیر پیر خانہ نہیں ہے جس پیر میں 11ویں والے کی 11ویں بانٹی نہیں جاتی. یہ ساری کرامتیں غوث پاک کی ہیں. میں اپنے حاجی نور صاحب کا مشکور ہوں. یہ میرے نانا کی نشانی ہے, اور اس بڑھاپے میں بھی مجھے اس جگہ کے لانے کے لیے پشاور سے آیا ہے. پچھلے سال بھی آیا تھا. اور اس کو یہ وہ شخص ہے دنیا میں جس کو ہم نہ نہیں کر سکتے. جنازہ بھی پڑا ہو تو ہم چھوڑ کے حاجی نور کے ساتھ آ جائیں. اتنا بڑا انسان ہے. اور حاجی سلیم تو ہماری درگاہ کا بہت وفادار تھا. اللہ اس کو جنت میں اعلیٰ مقام دے, اور اس کا پورا کنبہ ہی ہماری درگاہ کا مرید ہے. مجھے دیکھنے والوں, ہم فقط اپنے مریدوں سے نہیں, ہر کلمہ پڑھنے والے سے پیار کرتے ہیں, ہر نماز پڑھنے والے سے پیار کرتے ہیں, ہر روزہ رکھنے والے سے پیار کرتے ہیں, ہر زکوٰۃ دینے والے سے پیار کرتے ہیں. اس لیے کہ آپ جس طریقت کی کڑی کے ساتھ بھی پروئے ہوئے ہیں, جس تسبیح کا بھی دانہ ہے, اس تسبیح کی انتہا عبد القادر جیلانی ہے. اس تسبیح کی انتہا سیدنا عبد القادر الجیلانی ہے. لیکن آج افسوس کے ساتھ یہ مجھے کہنا پڑتا ہے, آپ یہ میری بات اپنے پلے میں باندھ لیں, قرب قیامت ہے. کیا ہے؟ قرب قیامت ہے. قرب قیامت کس کو کہتے ہیں آپ کو پتا ہے؟ جب بیٹی ماں کے منہ میں تھپڑ مارے. ایسا ہے کہ نہیں؟ بولو. قرب قیامت کس کو کہتے ہیں؟ جب بیٹا باپ کو گلے سے پکڑ کے گھر سے باہر نکال دے. قرب قیامت اس کو کہتے ہیں کہ زبان جھوٹ بولنے سے, غیبت کرنے سے, حسد اور کینے سے, تہمت سے باز نہیں آ رہی. روکو بھی تو زبان نہیں. اسی کو قرب قیامت کہتے ہیں. چلیں یہ تو دیکھی جائیں گی. سب سے بڑی دلیل یہ ہے
قرب قیامت کی کہ لوگ خاندان رسول کو گالی دینا شروع ہو گئے. سمجھ آ رہی؟ نمازی، نماز میں پڑھنے والا، محمد وعلا آلہ کہنے والا خاندان رسول کو للکار رہا ہے. 10 محرم کے دن اپنی بیٹیوں اور بیٹوں کے نکاحوں کو اور شادیوں کو اعزاز سمجھ رہا ہے. علی کا بابا سیدنا ابو طالب علیہ السلام جو